نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طیبا عملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورت البقرہ ہے، آیت نمبر ہے 254، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا کیا شروع ہو چکا ہے؟ تیسرا پارہ۔ ہمارا تیسرا پارہ شروع ہو چکا ہے، اور تیسرے پارے کی یہ سیکنڈ آیت ہے، آیت نمبر 2، جس کا بقرہ کی آیت نمبر 254، ہمارا جو پارہ ہے تیسرا، اس کی آیت نمبر 2 ہے، جہاں سے آج ہم نے شروع کرنا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ شروع میں بھی بنی اسرائیل کے جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، انہیں کہا تھا، اور ساتھ ہی کہا تھا کہ اس دن کی تیاری کرو، اس دن کی جس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی اور کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد 12ویں یا 15ویں 16ویں رکوع میں دوبارہ یہ بات آئی تھی، اور اب پھر یہاں پہ یہ ایک والا دوبارہ آ رہا ہے۔ کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے آ رہا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر آیت نمبر البقرہ کے آیت نمبر 254 کے اندر اس کے فوراً بعد آنی ہے آیت الکرسی، ٹھیک ہے۔ اس کے ہم انٹروڈکشن بعد میں دیں گے، لیکن اسی سے ریلیٹ کرتا ہے، کیونکہ پیچھے کیا شروع ہوا تھا؟ انفاق کی آیات شروع ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے یہاں سے بہت زیادہ انفاق کی آیات آئیں گی، خرچ کرنا، خرچ کرو، کیا خرچ کریں، کتنا، کہاں، سب یہاں سے پتہ چلے گا، لیکن یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں بار بار اب اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ یا ایھا الذین، یا کیا ہے؟ حروف ندا سے کہتے ہیں، حروف ندا۔ ندا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پکارنا، تو کہتے ہیں پکارنے کے الفاظ، ٹھیک ہے، پکارنے کے لیے۔ تو یا ایھا زیادہ لوگوں کے لیے ہے نا، ورنہ یا ایو ساتھ یا ہاں، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین، تو یہ بار بار آئے گا قرآن میں، بہت زیادہ آئے گا۔ اے وہ لوگ، اے وہ جو، کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اے وہ جو، کون جو؟ وہ لوگ جو، ٹھیک ہے۔ آمنو، امن روٹ ورڈ ہے ایمان کا، دیکھیں اگر حمزہ الف پہ حمزہ میم امن پورا روٹ ورڈ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ الف کے کھڑا زبر آ گیا، اور واو الف جمع کے لیے، جو وہ ایمان، وہ لوگ جو وہ ایمان لے آئے ہیں، وہ ایمان لے آئے ہیں۔ اب آپ کو یہاں سے دیکھیں، اب بار بار تو آئے گا یہ، لیکن آج میں آپ کو سمجھا دوں یہاں سے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں، یا ایھا اے الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے ہو۔ تو با محاورہ اس کو پورے کو ہم کیسے لکھتے ہیں؟ اے ایمان والو، اے ایمان والو، ایسے بھی لکھتے ہیں، یا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ٹھیک ہے۔ اے ایمان والو بھی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ اے ایمان والو بھی آ سکتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جس طرح بھی آپ چاہیں لکھا جا سکتا ہے، لیکن ورڈ ٹو ورڈ اگر دیکھیں تو یا ایھا، یا اکیلا جب آتا ہے تو واحد کے لیے آتا ہے، یا ایھا اے زیادہ ہیں، الذین زیادہ کے لیے، جمع کے لیے، آمنو واو والی جمع کے لیے، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو۔ اب تم پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں ایمان والوں کو، اے ایمان والو، ٹھیک ہے۔ اس کو کیا ایک منٹ کالا کر رہے ہیں اس ٹائم، اچھا جی۔ تم کیا کرو؟ فعل امر ہے، نون فا قاف نفق روٹ ورڈ ہے، کس چیز کا؟ خرچ کرنے کا، اور والف جمع کے لیے، اور انفقو کیا ہے؟ فعل امر جمع مذکر کو، تم خرچ کرو۔ یہ میں نے مذکر کیوں کہا؟ تم خرچ کرو، کیونکہ مذکر کون ہے؟ مرد، اور مرد کو حکم کیوں ہے؟ مرد کو حکم اس لیے ہے کہ وہ خود مختار ہے، ٹھیک ہے، اس کو کسی کو پوچھنا نہیں پڑتا، اس کو کسی کو پوچھنا نہیں، کوئی جواب نہیں دینا میں نے کیوں خرچ کیا، کتنا کیا، کس کو دیا۔
عورت کو جواب دینا پڑتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں یہاں پہ جہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے، جمع مذکر ہے. تم خرچ کرو، کس میں سے خرچ کرنا ہے؟ من سے ما جو پلس کر کے کیا بنتا ہے؟ مما. تو پھر اسے جب ہم اکٹھا لکھتے ہیں دیکھیے اس کو کر کے، مما، من سے ما جو، سے جو مطلب اس میں سے جو، اس میں سے جو، را زا قاف رزق، رزق دیا، رزق کو رزق لکھیں گے، رزق دیا نہ ہم نے، کم تم کو، ٹھیک ہے، کم نیچے کرتے ہیں، ہم نے تم کو رزق دیا، ہم نے تم کو، یہ نون ہم کے لیے ہے، ہم نے کم تم کو، کیا فعل امر ہے؟ تم خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تم کو. یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں. کیا ہم نے بتایا تھا؟ رزق. رزق کیا ہوتا ہے؟ صرف کھانا نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو رزق پہ لکھا ہے نام، کھانے والے کا نام لکھا ہے، مطلب اس رزق کو روٹی اور وہی سمجھتے ہیں جو کھانا وغیرہ نہیں. رزق میں آپ کے دو طرح کے مال ہوتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. ایک تو رزق میں سب سے پہلے آپ کا مال، اولاد، ٹھیک ہے، مال، اولاد، گھر، گاڑی، ٹھیک ہے، یہ سب آپ کے رزق میں ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ کون سے ہوتے ہیں؟ یہ ایک مال نظر آنے والا، یہ نظر آنے والا مال، ایک نہ نظر آنے والا مال ہوتا ہے، وہ بھی رزق ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس میں آپ کو میں بتاؤں، آپ کے رشتے بھی ہوتے ہیں. ہمارے رشتے کون سے رشتے ہیں جی؟ ماں باپ کے رشتے ہیں، ٹھیک ہے، بہن بھائیوں کے رشتے ہیں، دوستیاں ہیں ہماری، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رزق ہوتا ہے بہترین والا. پھر اور کون سا رزق ہوتا ہے؟ ہدایت. ہدایت بھی ایک رزق ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے پہ عطا کرتے ہیں، اس کو پھر اس کو ہدایت دوسروں کو دینا. یہ اچھا، ہدایت دوسروں کو دینا. اس کے بعد جناب آپ کو ہدایت کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ صلاحیت. کوئی بھی صلاحیت آپ کی ہو سکتی ہے، کوئی جسمانی ہے، ذہنی ہے، کس طرح کی صلاحیت ہو سکتی ہے، وہ بھی آپ کا رزق ہے. پھر علم، علم آپ کا رزق ہے. آپ کی صحت آپ کا رزق ہے. آپ کے پاس جو کوئی ایسی چیز ہے نا، وہ آپ کا رزق ہے. تو آپ یہ مت سمجھیں جو کہتا ہے کہ میرے پاس مال نہیں ہے، میں کیا کروں، میں کسی کو کیا دوں. تو آپ کے پاس ہاتھ پاؤں بڑا کچھ ہے، بڑا کچھ ہے. آپ کے پاس عقل ہے، آپ کو زبان ہے، آپ ہدایت دے سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو کچھ بھی ہے جو اس میں سے وہ اللہ کا دیا ہوا رزق، اللہ کے رزق دیا جو ہم نے، اس میں سے تم نے خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ کوئی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو باؤنڈ نہیں کیا. صدقہ خیرات انشاءاللہ آگے جا کے اس پہ بات کریں گے، لیکن حدیث میں آتا ہے بہترین صدقہ تمہارا، بہترین صدقہ مسکراہٹ ہے. مسکراہٹ، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ مسکراتے دیکھا. مسکراتا چہرہ، اسمائلنگ فیس. ٹھیک ہے، آپ کی صرف مسکراہٹ ہی آپ کی کیا بن جاتی ہے؟ کسی کے لیے آپ ایک دوائی بن جاتی ہے، کسی کے لیے ایک بہترین کوئی وقت آپ کسی کو دے دیتے ہیں، مسکراتے ہیں، اس سے بات کرتے سنتے، تو یہ بڑی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ آپ اس مال ہو تو خرچ کریں، اس سے زیادہ آسان سستا نسخہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تم کو. کس سے پہلے خرچ کرنا ہے؟ اب انسان کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے نا، زندگی، تو زندگی کی بات ہونے لگی ہے. من قبل، من سے قبل پہلے، ان یہ کہ، یہ بار بار آتا ہے، ٹھیک ہے، پہلے، ان یہ کہ، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس سے پہلے کے، اس سے پہلے کے، یہ اس کا با محاورہ مطلب ہے. یہ ورڈ ٹو ورڈ مطلب ہو گیا اور یہ با محاورہ مطلب ہو گیا. اس سے پہلے کے، یاتی، زندگی جانے سے پہلے، موت آنے سے پہلے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے کے، یاتی، یا وہ، الف کے اوپر جزم، حمزہ تا یا آتی روٹ ورڈ ہے، دیکھیں پورا موجود ہے. حمزہ کیا بن گیا؟ سوری، جزم، حمزہ جزم بن گیا. یاتی، وہ آ جائے،
وہ آ جائے. ٹھیک ہے, پاس, جب کوئی آئے گا تو پاس ہی ہے نا, پاس, اب پھر اپنے سے لکھنا ہوتا ہے. وہ آ جائے پاس یومن, ایک دن. ٹھیک ہے, یومن, یہ اچھا, یومن ایک دن. کیسا دن ہے وہ؟ لا بیعن. اب اگر اس کو دیکھیں گے آگے ورڈ کے ساتھ, لا نا با یا عین بائی, بے کسے کہتے ہیں؟ نہ یا نہیں. ٹھیک ہے, نہ. بیعن کہتے ہیں تجارت, خرید و فروخت, بلکہ خرید و فروخت. تجارت کے لیے تجارت کا ورڈ بھی قرآن عربی میں آتا ہے, لیکن خرید و فروخت. ٹھیک ہے, جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی, کچھ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس سے خرید لے کر لے, تو پھر یہ خرید و فروخت تجارت بھی ہوتی ہے, تجارت بھی لکھتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, نہیں کوئی تجارت, نہیں کوئی خرید و فروخت, نہیں کوئی تجارت, اس میں کیا ہے؟ بیعن. کس میں؟ فی بیچ ہی, اس میں, فی بیچ ہی, اس میں. کیا کہا جا رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ آ جائے دن, ایک ایسا دن, لانا بیعن, کوئی خرید و فروخت, کوئی تجارت بیچ اس میں. خرید و فروخت کیسے ہوتی ہے؟ جیسے یہاں قتل ہو جاتا ہے, یہ بھی ایک خرید و فروخت ہے نا, جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے میں قصاص بتایا ہے, قصاص لینا. جیسے یہاں پہ قتل ہو جاتا ہے تو ایک جان کی قیمت, یہاں پہ ایک جان کی قیمت ہے, یہاں ایک جرم کی قیمت بھی ہو سکتی ہے, کوئی فدیہ بھی ہو سکتا ہے, مگر وہاں نہیں, وہاں نہیں, اس دن وہاں پر یہ چیز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ کوئی خرید و فروخت نہیں, اور کیا نہیں, اور لانا, اور نہ, خلتن, خا لام لام اور آگے گولتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم یہ خلہ دیکھتے ہیں کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کو پہلے دیکھیں, خا لام لام, خلل اس کا روٹ ورڈ ہے. خلل کسے کہتے ہیں؟ خلل درمیان کو بھی آنے میں کہتے ہیں نا کہ کیا خلل ڈال دیا ہے. خلل کہتے ہیں خلال. اگر ہم اس کو سمجھانے کے لیے بتاؤں, خلال, خلال کہاں کیا جاتا ہے؟ خلال دانتوں میں کیا جاتا ہے, دانتوں میں, ہے نا. تو خلل یا خلال, یا اس کا جو خلل کا مطلب کیا بنتا ہے؟ دو کسی درمیانی چیز میں سے, خلل کہتے ہیں درمیان کو بھی کہتے ہیں, درمیان نہ ہو, خلل نہ ڈالو. ٹھیک ہے, کسی باریک یا درمیان سے, درمیانی جگہ سے. ٹھیک ہے, باریک یا درمیانی جگہ کو, اس کو کہتے ہیں وہاں جو ریشے نکالنا ہوتا ہے نا دانتوں میں سے, باریک یا درمیانی جگہ میں سے ریشوں کا نکالنا. وہ جو باریک اور درمیانی جگہ ہے نا, جیسے کہ دانت ہیں, دانت, اور ان دانتوں کی جو درمیان کی جگہ ہے نا, اس کو کہتے ہیں خلل, اس جگہ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کون سا ہوتا ہے؟ پھر اسی لفظ سے کیا بنتا ہے؟ ایک اور لفظ ہے خلیل. خلیل کس کا نام, کس کا ہے یہ نام؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. خلیل دوست کو کہتے ہیں, دوست. یہ کون سا دوست ہوتا ہے خلیل؟ یہ ایسا دوست ہوتا ہے جس کی محبت دل کی گہرائیوں میں چلی جائے, دل کی گہرائیوں میں, یعنی کہ اتنی گہرائیوں میں کہ اندر تک محبت چلی جائے. اس ایسے دوست کو کہتے ہیں بڑی محبت والا دوست. تو یہاں پہ خلت نار ہے, یہ خلیل دوست. خلل درمیانی جگہ, باریک جگہ میں کسی کا پھنسنا, خلیل دوست, اور خلتن دوستی, گولدا آ گیا ساتھ, نہیں کوئی دوستی. اور دوستی بھی کیسی, میں نے آپ کو سمجھا دیا, خلیل والی. نہیں کوئی گہری دوستی, اس کو کہیں گے گہری اور شدید دوستی کو خلیل. اللہ تعالیٰ کا ابراہیم اور خلیل اللہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل کہا. تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ کوئی اس دن کیا کام نہیں آئے گی, کوئی گہری دوستی بھی کام نہیں, اور نہ واہ اور لانا خلتن, کوئی دوستی, اور جو بھی وہ بھی بہت گہری والی. دنیا میں کیا ہوتا ہے, گہرے دوست کام آ جاتے ہیں, بہن بھائی ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں, گہرے دوست بن جاتے ہیں اور دوسرے کام آتے ہیں. لیکن وہاں پر کوئی دوستی نہیں چلنے والی. یہاں اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہمیں مل رہا ہے. اور کیا نہیں ہوگا؟ اور لانا شفاعت. ٹھیک ہے, یہ شفاعت ہے, اور یہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں.
شین فا این شفا اس کا روٹ ورڈ ہے شفا. شفا کیا ہوتی ہے؟ شفا بھی کہتے ہیں سفارش، اردو میں کہتے ہیں سفارش، اور اردو میں عربی میں کہتے ہیں شفاعت، ہے نا. سفارش کیا ہوتی ہے؟ اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے. انشاءاللہ اس پر بھی بات آئے گی. تو باقاعدہ آیت کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ایک شفاعت حسنہ ہوتی ہے، ایک شفاعت بدعہ بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے، سفارش اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ دن ایسا دن ہے نہ کوئی تمہارا تجارت کر سکو گے، نہ کوئی گہرے دوستوں کے ایک دوسرے کے کام آ سکے گا، اور نہ کوئی شفاعت. پہلے سے ہی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے. باقی شفاعت کا معاملہ جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا عقیدہ ہے شفاعت کا، وہ ایک الگ معاملہ ہے. وہ بھی آیت الکرسی پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کس طرح کا ہے. ٹھیک ہے. والکافرون وا اور ال سارے کے سارے، کافارا کفر کرنے والے، واؤن جمع کے لیے، اور سارے کے سارے کافر. ٹھیک ہے. وہ کیا ہے؟ انکار کرنے والے. کافر کا مطلب انکار کرنے والے، چاہے وہ اللہ کا انکار کریں یا اللہ کے احکامات کا انکار کریں، سارے کے سارے. ہم وہ سارے کے سارے وہ کیا ہیں؟ الظالمون، ظالم ظلم اور واؤن جمع کے لیے، سارے کے سارے ظالم ہیں. اور کس پہ ظلم کرتے ہیں؟ اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں. اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کو مان کر اللہ کے احکامات کا انکار کرنے. والکافرون هم الظالمون، سارے کے سارے ظالم ہیں. ٹھیک ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے. ہم تم سے تمہارا نہیں مانگ رہے، ہم نے جو دیا اسی میں سے مانگ رہے ہیں. وہ کہ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، دیتے جو دینا ہے نا اس نے دیا ہے، اس دیے ہوئے سے دینا ہے، کوئی الگ سے تو تم سے نہیں مانگ رہے. اور اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ تو کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی، نہ کوئی سفارش، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ آیت ہماری کمپلیٹ ہو گئی. اگلی آیت آتی ہے آیت نمبر 255، جس میں کیا آ رہی ہے؟ آیت الکرسی. ٹھیک ہے. آیت الکرسی اس کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ آیت الکرسی کے لیے کہا جاتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ آیت الکرسی جو ہے اس کے لیے کہ یہ جو ہے قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے. سورۃ بقرہ جو ہے، سورۃ بقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورت. ٹھیک ہے. ذبح سنام کہتے ہیں اس کو. اور آیت الکرسی پورے یعنی کہ قرآن کی، پورے قرآن کی کیا ہے؟ عظیم، عظمت والی، عظمت والی. ٹھیک ہے. آیت ہے. آیت یہ ایک ہی آیت ہے اور بڑی عظمت والی. کس کی عظمت بیان ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت اس میں بیان ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو آج ہم اس کو شروع کرنے لگے ہیں. یعنی کہ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا، اے ابو منذر کیا تم جانتے ہو تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کا رسول، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ابو منذر کیا تم جانتے ہو تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں، دوبارہ پوچھا. تو پھر انہوں نے کہتے ہیں کہ میرے سینے پہ مار کر فرمایا اللہ کی قسم، جب میں انہوں نے کہا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سنائی، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم نے درست کہا ابو منذر، تمہیں علم مبارک ہو. یعنی سب سے بڑی، سب سے عظمت والی آیت. لمبائی میں بڑی نہیں ہے، عظمت میں بڑی. لمبائی میں تو آگے آیت دین آئے گی نا، بہت بڑی آیت، لیکن عظمت والی آیت جو ہے سب سے عظیم آیت وہ آیت الکرسی ہے، جس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آیت الکرسی کو ایک تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ نمبر ایک حفاظت کے لیے، انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو اینڈ پہ ہم ایک پورا قصہ سنا دیں گے. حفاظت کے لیے. نمبر دو ہی کیوں کس میں کیا ہوتی ہے کہ اگر فرض نماز کے بعد، حدیث کے مطابق فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو کسی سے بات کیے بغیر، کسی بات کے بغیر، کسی سے بات نہ کی جائے، کوئی بات نہ کی جائے، اس آیت کو پڑھ لیا جائے، آیت الکرسی کو پڑھ لیا جائے، تو اس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جانے سے، یعنی اسے یعنی موت کے فوراً بعد جنت میں جانے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے. ٹھیک ہے. جنت میں جانے سے بھی کوئی چیز مانے نہیں ہو سکتی.
واللہ علم، جب کہ حدیث میں فرمایا کہ فرض نماز کے بعد اس آیت کو پڑھ لیا جائے، آیت الکرسی کو، تو جنت میں اگر موت آ جائے اس کے فوراً بعد تو پھر جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اور نمبر تھرڈ بات اس کے اندر جو ہے آیت الکرسی کے لیے، کہ آیت الکرسی کے ساتھ جو ہے ایک مسئلہ جو میں آپ کو بتا دوں، ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ نماز میں آیت الکرسی پڑھی جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک رکعت کے اندر، ایک رکعت، را کاف اینڈ رکع، رکعت جو ہوتی ہے اس کے اندر 3 آیات جو ہیں، 3 آیات لازم ہیں کہ پڑھی جائیں، ٹھیک ہے؟ 3 آیات کم سے کم 3 آیات پڑھی جائیں۔ تو یہ تو ایک اکیلی آیت ہے نا، پھر اس کے آگے کی 3 آیات یاد کریں، اس سے پہلے کی ایک آیت یاد کریں جو ابھی ہم نے کی ہے، وہ والی یا ایھا الذین آمنو، تو یہ آپ یا تو یہ پڑھیں یا اس کے ساتھ دو۔ اور ایک تو یہ بھی کہتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ اس کی فضیلت، یعنی یہ تفسیر کے ساتھ ہے، اس کی فضیلت اور اس کا بڑا ہونا ان سب آیات سے بڑا ہوتا ہے، تو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ نماز کی رکعت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، یا پھر اگر کوئی چاہتا ہے تو 3 کرنا تو اس کو کر لے، لیکن یہ اس کی آیت کی فضیلت ہی بہت بڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے ہی اور فوراً بعد پڑھی جائے تو یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت بیسٹ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے بارے میں، کیا شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کیا ہے۔ اللہ کی اس کے اندر پہچان بڑی زبردست۔ اللہ لا الہ الا، اللہ، اللہ تو اللہ ہی کہیں گے، اللہ، ٹھیک ہے، اللہ، لا نہیں، نہیں، الہ، کوئی الہ، الہ کون ہوتا ہے؟ معبود، الہ بھی لکھ سکتے ہیں ہم اسے معبود۔ معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کا بندہ بنا جائے، جس کی غلامی اختیار کی جائے، اس کو کہتے ہیں معبود۔ الہ، عربی میں الہ، اردو میں معبود۔ اللہ لا الہ، اللہ، اس کی تعریف کیا ہے؟ نہیں کوئی الہ، کوئی معبود، الا، مگر، یا سوائے، مگر یا سوائے، ہوا، ہوا کیا ہے؟ ہوا کی ضمیر جا رہی ہے الگ، سوائے، اگر ہم لکھیں گے سوائے تو لکھیں گے اس کے، اور مگر لکھیں گے تو وہ، دو۔ اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہ، صرف وہ، وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ ہے ورڈ ٹو ورڈ، اور سوائے اس کے لکھیں گے تو پھر وہ با محاورہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ ہے کون ہے؟ الحی، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو تمہارا رب ہے وہ اللہ ہے، وہ ہے الحی، الحی، یا پہ کیا ہے؟ شد ہے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا ہا یا ہی، زندگی کا روٹ ورڈ ہے، زندگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہاں پہ کس کا بتایا جا رہا ہے؟ الحیو، اسے کہتے ہیں زندہ، لکھیں گے تو زندہ نا، زندہ، لیکن کیسے زندہ؟ ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ الحیو ہے وہ، اللہ تعالیٰ کا خاص نام، خاص کی وجہ سے بھی آ رہا ہے، اور حیو، زندہ، ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے جی، الحیو ہے۔ اور کیا ہے جی؟ زندگی اسی کے ساتھ ہے، بس وہی زندہ ہے اور زندگی کا دار و مدار اسی پر۔ القیوم، ال بھی خاص کے لیے آ رہا ہے، قاف واو میم قوم روٹ ورڈ ہے، جو ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں، کھڑا، جس کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا۔ تو اس میں سے کیا ہوا ہے؟ الف واو یا حروف علت ہے، واو کس میں چینج ہو گیا؟ یا میں، تو کیسے ہے؟ قاف یا واو، ٹھیک ہے، یا اس میں قیوم ہو گیا، دیکھیں قیوم، یا پہ شد آ گئی۔ اب ایک تو کھڑا ہے نا، شدت سے کھڑا، شد آئی اوپر، شد آئی،
شدت، شدت سے کھڑا مطلب، اب یہ شدت سے کھڑا کیا ہے؟ اگر اس کو پکڑے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اتنی شدت سے اس نے سب کو تھام رکھا ہے، تھام رکھا ہے، قائم ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ذرا بتاتی ہوں۔ شدت سے کھڑا، ہر وقت کھڑا، اینی ٹائم، کسی کو زندگی دے رہا ہے، کسی کو موت دے رہا ہے، کوئی صحت، کوئی، ہر وقت کسی شان میں ہے وہ، اور کیسے وہ کھڑا ہے نا۔ تو اگر ہم قیوم کو، اگر دراصل ہم انسان ہے نا، ہمارے دماغ میں کھڑا ہونے کی مثال ہوتی ہے کہ اگر ہمیں کوئی کہے کہ کھڑے ہو جائیں، اگر انسان سوچے کہ میں کھڑا رہوں گا، مجھے بیٹھنا نہیں، کب تک کھڑا رہ سکتا ہے ایک انسان؟ ہم سب جانتے ہیں ایک لمٹ ہے نا، ایک حد ہے، اس حد تک کوئی کھڑا ہو سکتا ہے نا، اس سے زیادہ تو کھڑا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر یہ سوچیں کہ ایک شخص جسے کھڑا کیا جائے اور ساتھ میں اسے کہہ دیا جائے کہ تیرے سر کے اوپر ایک پیالہ بھی ہے، پانی کا، پانی کا پیالہ، ٹھیک ہے، اور پیروں کے نیچے تیرے کوئی ایسی چیز ہے جو مسلی نہ جائے، خراب نہ ہو، ٹھیک ہے، پاؤں کے نیچے بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے، لیکن کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہونا ہے، اور بالکل حفاظت کرنی ہے ایسے کہ پانی بھی نہ چھلکے، اور کوئی نیچے سے آگے پیچھے سے خراب بھی نہ ہو، اور سارے کام بھی ہو رہے ہیں۔ آپ سوچیں، یہ پانی کا پیالہ کیا ہے؟ پوری کائنات، پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی یہ ایک پانی کا پیالہ ہے، ایک ذرا سا بھی نہیں چھلکتا۔ کیسی حفاظت کے ساتھ، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سنبھال رکھا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ وہ رب ہے، وہی حفاظت کر رہا ہے، وہی سنبھال رہا ہے، ٹھیک ہے، وہی قائم ہے، تو وہی سنبھال رہا ہے۔ اور کس طرح سے کائنات کو سنبھالا ہوا ہے کہ مجالے ذرا چھلک جائے، مجالے ذرا چھلک جائے، ایک پوائنٹ کے برابر بھی جس دن فرق آئے گا اس دن قیامت آ جائے گی۔ آپ دیکھیں سورج کا، چاند کا آنا، سارے کائنات کے سارے کام کس طرح سے ہو رہے ہیں۔ ہمارے اندر بھی یہاں تو ایک تو یہ کائنات ہے نا، جو دنیا کی کائنات ہمیں نظر آ رہی ہے، ایک نہ نظر آنے والی کائنات ہے، ایک ہمارے اپنے اندر ایک کائنات ہے۔ انسان جو ہے، انسان یہ خود ایک کائنات ہے، اس کے اندر ایک پوری کائنات آباد ہے۔ آپ دیکھیں ہم جس طرح سے ایک کائنات کا نظام ہے نا، سورج، چاند، ستارے، ایسے سورج، انسان کی آنکھیں، آنکھیں، اس کا دل، اس کے گردے، اس کے باقی اعضاء سارے، اس کے ہاتھ، پاؤں، اندر والے اندرونی اعضاء جو نظر نہیں آتے، وہ سب بھی کیا ایک کائنات ہے۔ ان پر، ان کو کس نے سنبھالا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ دل کیسے دھڑک رہا ہے، یہ ہمارے سٹمک، ہمارا جو میدا ہے، وہ کس طرح سے کام کون کون سنبھالتا ہے؟ کون؟ اللہ تعالیٰ القیوم ہے۔ اگر اس کو سمجھیں، بے شدت سے کھڑا ہے، ہر چیز کو سنبھالے ہوئے۔ آپ اس نام کو سمجھے پھر پتا چلتا ہے، ٹھیک ہے، بہترین تھامنے والا، شدت سے تھامنے والا، ہر چیز اسے تھام رکھی ہے، مجال نہیں کسی چیز کو کے اندر جھول آ جائے، ٹھیک ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم۔ آگے کیا ہے؟ لا تاخذ، اور پھر دیکھیں ہمیں کو کھڑا کر دے، ابھی میں نے آپ کو مثال دی تھی، ہمیں تو نیند آ جائے گی، تو پیالہ تو چھلک گیا نا۔ اب آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی اللہ کی ذات کو سامنے لائے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ لا تاخذ، لا نہیں، تا کیا ہے؟ باب تفاعل ہے، نہیں، تا وہ اخذ، اخذ کا مطلب پکڑنا، نہیں وہ پکڑتی، ٹھیک ہے، ہو اس کو، لا تأخذوہ، ہو کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کو۔ میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہمیں کو کہہ دے کہ بس پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ، ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پکڑے کھڑا ہے اللہ، سارے کائنات کو، ہمارے معاملات، کام سارے، آپ چھوٹے بڑے سب چیز کو دیکھ لیں، حتیٰ کہ جو ہمارے شاط الارض ہیں ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، کالونیز ہیں، ان کے بھی سارے کام ہیں، ہر چیز کو وہ رب پکڑ کے اس طرح سے کھڑا ہے۔ تو اگر ہم میں سے کسی کو تھوڑی دیر کے لیے کوئی جگہ، کسی جگہ پہ بٹھا دیے حفاظت کے لیے، تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیں نیند آ جاتی ہے، جھٹکا لگ جاتا ہے، سر ہل جاتا ہے۔ لیکن کیا لا تاخذو، نہیں وہ پکڑتی اس کو، کیا؟ سنہ،
सिनतुन ऊंघ, सिना किसे कहते हैं? सिनतुन कोई ऊंघ। ऊंघ क्या होती है? आंख का झटके से बंद करके खुल जाना। वो जो हमें आ जाए ना, अल्लाह ना करे, गाड़ी चलाते हुए, तो फिर क्या होता है? ठीक ठाक जानी नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? नहीं वो पकड़ती उसको कोई ऊंघ, ऐसा वो इलाह है तुम्हारा, उसको कोई ऊंघ भी नहीं आती। माँ को आ जाती है, माएँ अपने बच्चों के साथ दूध पिलाते पिलाते सो जाती हैं, बैठे 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 गाड़ी में बैठे बैठे सो जाते हैं हम लोग, है ना। इंसान, रब बहुत बहुत आगे, मावरा हमारी सोच से भी आगे। ठीक है, नहीं वो पकड़ती उसको कोई ऊंघ। वाह और लाना, वाह और लाना, और ना ही, क्या नहीं? नौम। नौम किसे कहते हैं? नींद को। नींद, ऊंघ हम पता है झटका होता है, नींद पूरी नींद होती है, वो भी आ जाती है। तो वो ऐसा रब है, ऐसा इला है कि उसको कोई नींद या ऊंघ या नींद नहीं पकड़ती। लाहू, ला वास्ते, हु उसके, वास्ते उसके, क्या है? माँ जो, फी बीच, वास्ते उसी के है, जो बीच असमावाती, आसमानों में है। असमावाती, आसमानों में है। असमा होता है वाहिद, और असमावाती जमा, वाव पे खड़ा बस टेक था जमा के लिए। जो आसमानों में, बीच जो आसमानों में, वाह और यहाँ लिख दिया, वाह और माँ जो, फी बीच, अल अर्द जमीन में है, बीच जमीन में है, उसी का है, वही चला रहा है, वही थामे खड़ा है, उसी का है जो आसमानों में और जमीन में। ठीक है, हमें सबसे बड़ा पैगाम मिल रहा है। अब जो जमीन और आसमान के लोग हैं, मेन तो यही है ना, जमीन और आसमान में जो भी है, आसमान में सूरज है, तारे हैं, उसकी पूरी गैलेक्सी है, और जमीन पर उसके पहाड़ हैं, दरिया हैं, और सब कुछ है, और साथ क्या है? ये इंसान है। ये इंसान अपने आप को निकाल देता है, जो भी है उसमें क्या है? इंसान, हम खुद, इंसान यानी हम खुद अपने आप को निकाल देते हैं। ठीक है, हम खुद इसके अंदर मौजूद हैं। और हम कौन है? जिनको अल्लाह ने खलीफा बनाया। खलीफा का मतलब क्या होता है? कोई थोड़ा सा इख्तियार दिया है। ठीक है, अब अल्लाह ताला का सवाल आ रहा है आगे कि ए खलीफा, बाकी देखिए ना, बाकियों को तो इख्तियार ही नहीं दिया ना, वो तो ताबे फरमान है। जितनी अल्लाह ताला की कायनात है सब ताबे फरमान है। एक इंसान से सवाल है, इंसान से, जिन्नो इंस, जिन भी इसमें आते हैं, मगर यहाँ इंसान से बात, क्योंकि कुरान इंसान के लिए, तो इंसान से बात हो रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब जमीन और आसमान सब उसका है, वही हिफाजत कर रहा है, तो तुम्हारी भी वही कर रहे हैं, तुम्हारे भी सारे काम उसी के जिम्मे हैं। मन जल्लाजी, मन कौन है? मन कौन, जा, मंजा, कौन है? अल्लजी, वो जो। ठीक है, वो जो, कौन है वो जो? ये अल्लाह ताला का क्वेश्चन है हम लोगों से। अल्लाह जब वो अल-हय्यू है, वही जिंदा है, जिंदगी जिंदा रखने का जवाज उसी के साथ है। अगर उसी ने हमें जिंदा रखा हुआ है, सारे काम, जिंदगी से बढ़ के कौन सी ऐसी चीज है जो काम कोई और करे? ठीक है, फिर आप उसके बाद थाम के वो बैठा है तुम्हें, तुम्हारी जिंदगियों को, तुम्हारी औलादों को, तुम्हारी रिस्क को, हर चीज को वो थाम के बैठा है। फिर कौन है? फिर तुम किसकी तरफ जाते हो? क्यों दिमाग में रखते हो? क्वेश्चन है कौन है वो जो, यशफऊ, या वो, शीन फा एन, शफा, अभी भी आई थी शफात, है ना, वो शिफात करे, वो सिफारिश करे। कौन है? अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कौन है, किसकी इतनी जुर्त है कि वो सिफारत करे, सिफारिश करे। ठीक है, जब कोई बहुत जालिम सा एक इंसान हो ना, तो वो ऐसे दुनिया में कहे ना, कौन है कौन, तो सबके दबक के रह जाते हैं
یہ تو رب العالمین ہے، الحی القیوم ہے. وہ پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کون ہے جو وہ سفارش کرے آئندہ پاس، آئندہ پاس یا نزدیک، پاس اور نزدیک دونوں اس ساتھ لگتا ہے. ٹھیک ہے، ہو اس کے، ہو کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ کے پاس جا کے اس کی سفارش کون ہے جو ایسا کرے گا، کون ہے جس کی جو سفارش کرے. ٹھیک ہے، اللہ مگر، اللہ کے بعد آ جاتی شرط، اللہ مگر. یہاں سے پھر ہمارا عقیدہ شفاعت ہوتا ہے نا، مگر بِإِذْنِ، بازر بھی ساتھ، اذن اجازت کے. اذن کیا ہوتا ہے؟ اجازت یا حکم. اذن اجازت کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اجازت کے یا حکم کے، ہی اس کے. ہی کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، یہ والی ضمیر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے، کون ہے وہ جو وہ شفاعت کرے، وہ سفارش کرے پاس اس کے، اللہ مگر ساتھ اجازت کے اس کی، یا سوائے اس کے، سوائے ساتھ اجازت کے اس کی. اب یہاں اجازت کس کی اجازت؟ اللہ تعالیٰ کی اجازت. اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی کس کو ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبیوں کو، رسولوں کو، ان کو، اور اللہ ان کو جو ہے شفاعت کا معاملہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ اگلی آیت ہمیں بتاتی ہے. عقیدہ شفاعت ہوگا، لیکن نبی پاک نے فرمایا کہ شفاعت میں کروں گا. میری شفاعت کس پر ہوگی؟ پہلے تو اطیعوا اللہ اطیعوا رسول، جو اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے. اور اس کے بعد نبی نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے، اذان کا جواب دینا، اذان کا جواب دینا، وہی الفاظ کہنا جب حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ ہے، تو لا حول ولا قوت الا باللہ، ہماری قوت نہیں اللہ، تو ہمیں قوت عطا فرما. اور اس کے بعد درود شریف. ٹھیک ہے، درود شریف پڑھنا، صلاح پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو اللہ نے فرمایا کہ میں اس کی شفاعت کروں گا، میں شفاعت کروں گا. یہاں دیکھیں پھر کب کریں گے؟ جب اللہ تعالیٰ انہیں اجازت دیں گے، انہیں اجازت دی جائے گی تب وہ شفاعت کریں گے. ٹھیک ہے، وہ بھی لاسٹ میں جا کے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس بات. لیکن جو طریقہ بتائے، ہمیں تو اذان کی آواز ہی نہیں آتی، ہمارے پہ تو فرصت ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن کوشش کریں دن میں کم از کم ایک اذان کا جواب تو دے دیں، اچھی طرح سے سن کے جواب دے سکیں، اللہ کرے ہم. تو یہ اذان کا جواب، اس میں یہاں یہ شفاعت کا معاملے بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اس کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، آگے اگلی آیت میں آ رہے ہیں یعلم، یا وہ عین لام میم علم، وہ جانتا ہے. دیکھیں، یا وہ عین لام میم علم، وہ جانتا ہے. وہ کون ہے جی؟ اللہ تعالیٰ. وہ جانتا ہے، کیا جانتا ہے؟ جانتا کہ ساتھ ہو گئے. وہ جانتا ہے ما جو بینا درمیان ایدیہم، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، ایدی جمع ہاتھوں کے، ایدی ہاتھوں کے، ہم ان کے. یہ ہم کون ہے؟ بات ہی ہماری ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے زمین و آسمان میں جو بھی ہے سب وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اسی کے لیے ہے. تو پھر ان کو ہی جاننا ہے نا، وہ ہم ہی تو ہیں، ہم سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. وہ جانتا ہے جو درمیان ہاتھوں کے ان کے. یہ ان کے میں تمام انسان ہیں، انسانوں کو کہا جا رہا ہے جو تم آگے کر. اب یہ جو ما بین ایدیہم ہے نا، اس کا پورا مطلب کیا آتا ہے؟ ہاتھوں کے درمیان مطلب سامنے. ہمارے ہاتھ سامنے ہوتے ہیں تو فرنٹ کا پارٹ ہوتا ہے نا ہمارا، تو اس کا با محاورہ مطلب ہوتا ہے سامنے ان کے، سامنے، آگے یا پہلے. یہ تینوں ورڈ اس کے ساتھ آتے ہیں. وہ جانتا ہے جو سامنے ہیں ان کے، وہ جانتا ہے جو آگے ہیں ان کے، جو پہلے ان کے، مطلب جو وہ سب کچھ سامنے کر آئے ہیں، جو آگے انہوں نے کیا ہے، جو آگے بھیجا ہے اللہ کے پاس، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے. ٹھیک ہے، جو انہوں نے کیا ہے ما بین ایدیہم، جو سامنے ان کے، جو آگے ہیں وہ لکھ کے پیپر پکڑا کر آ جاتے ہیں ہم تو استاد کو پتہ نا کیا کر آئے ہیں.
وہ ماں باپ سے کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، ماں باپ کہتے ہیں ہمارا بچہ تو بڑا ذہین ہے، بڑا اچھا ہے، استاد کہتے ہیں مجھے پتہ ہے، میرے پاس سارے پیپر موجود ہیں آپ کے بچے کے. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتا ہے وہ جانتا ہے جو سامنے ہے، کہ جو تم کر کے آئے ہو، جو کر کے آ رہے ہو، اسے سب پتہ ہے. ٹھیک ہے، وہ جانتا ہے جو درمیان ہاتھوں کے ان کے، مطلب جو سامنے ان کے. وہاں اور کیا جانتا ہے، ماں جو، اور جو کیا ہے، خلفہ. خلف کسے کہتے ہیں؟ خلف، پیچھے کو. خلاف ہوتا ہے نا، وہ میرے خلاف باتیں کرتا ہے، اردو کے الفاظ دکھا کر، وہ میرے خلاف باتیں کرتا ہے، وہ میرے پیچھے باتیں کرتا ہے نا، میرے مخالف باتیں کرتا ہے. تو خلف پیچھے کو کہتے ہیں، جو پیچھے، ہم ان کے، من خلفہم ان کے. اب جو آگے تو بھیجا، آگے جو بھیج رہے ہو تو پتہ ہی ہے، پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اچھی اولاد چھوڑی ہے، اچھے کام چھوڑے ہیں، اچھی رسمیں چھوڑی ہیں، جو کیا ہے سب جانتا ہے، اسے سب پتہ ہے. ٹھیک ہے، وہ جو آگے کر کے بھیج رہے ہو وہ بھی، جو پیچھے چھوڑے جا رہے وہ بھی، وہ سب جانتا ہے. اب جو لکھوا رہا ہے جو سب جانتا ہے، جب ساری فائلیں اس کے پاس موجود ہیں، سارے پیپرز اس کے پاس موجود ہیں، پھر ہم کس کی گواہیاں ڈلوائیں گے، کس کی سفارشیں ڈلوائیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اب سفارش کر دے؟ اس کو آسان سے سمجھنے کے لیے آپ کو میں بتاؤں کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے اس میں، کہ اللہ تعالیٰ جس کو سب کچھ ہی پتہ ہے، تم کسی کو وکیل لے کر کس کو آؤ گے؟ مطلب امتحان ہوتے ہیں ہمارے، اور اس میں ہم پیپر دے کر جب آ جاتے ہیں، پیپر جب دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو فرسٹ اور سیکنڈ آنے والے جو ہوتے ہیں، ان کو تو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے، ان کو پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ کون آئے گا کون نہیں. ان کے گھروں کے اندر پہلے سے سب آ جاتا ہے، ان کی سیٹس پہلے رکھی ہوتی ہیں کہ ہال میں انہوں نے یہاں بیٹھنا ہے، یہاں ان کی سیٹس ہیں، جو فرسٹ سیکنڈ آئیں گے اور باقی اس طرف بیٹھیں گے. یہ سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے. ایسے ہوتا ہے نا، اس وقت میں کوئی جا کر وہاں پہ کسی جو دے رہا ہو، کوئی پرنسپل ہے یا کوئی بلایا ہوا ایسا بندہ ہے، اور اسے کہا کہ نہیں جی یہ سارا غلط ہے، اصل بات یہ پیپر ان کو چھوڑ دیں، میری سفارش پہ میرے بچے کو یہاں سے اٹھا کے یہاں لیں، اس کو فرسٹ کر دیں. ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ یہ ادھر والے سر نہ پھاڑ دیں گے، دنیا میں سر نہ پھاڑ دیں گے، تو نے کیا ہے، ہمیں یہاں سے اٹھا کے وہاں کیا کر رہے ہیں؟ بے انصافی ہو جائے گی. اللہ تو بڑا انصاف والا ہے، اللہ تعالیٰ تو اتنے انصاف والا ہے، انہوں نے اس نے جو قیامت کا دن قائم ہی اس لیے کرنا ہے کہ انصاف دے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے مجھے تو سارا پتہ ہے. ہاں، پھر جو اجازت والا معاملہ آتا ہے نا، شفاعت والا معاملہ، وہ جو یہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنے والوں کی ڈگری، ان کے ریزلٹ کارڈ اور کپ یا کوئی جو تحفہ ساتھ ہوتا ہے، وہ دینے کے لیے کسی کو بلایا جاتا ہے نا. وہ پرنسپل جو ہوتا ہے نا، اس کو دیکھ دیکھ کے بچوں کا دل بھر چکا ہوتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں چھوڑو کسی اور کو بلاتے ہیں، کوئی ایک نام بڑا سا لے کے نا کوئی. تو وہ بھی کیا کرتے ہیں، کسی کو مہمان خصوصی کو بلاتے ہیں، مہمان خصوصی آتا ہے اور وہ اس کو بھی اجازت ہوتی ہے تم یہ سب کچھ اٹھا کے تو اس بچے کو پکڑا دو. بالکل ایسے ہی معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ مہمان خصوصی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے، ہے نا، اور اس میں سے کچھ تو ایسے جائیں گے اور کچھ بھی کہا ہے تم ان میں سے کسی لینا چاہتے ہو، وہ ایک الگ معاملہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک اس کا الگ معاملہ ہوگا، لیکن کسی نے کچھ کیا ہوگا تو کوئی جائے گا نا. تو اس میں پھر شفاعت میں آپ کو بتا دوں کو یہ بھی، لیکن یہ میں کہتی ہوں یہ حدیث لوگ اسے غلط استعمال کرتے ہیں شفاعت کے لیے. جو حدیث آتی ہے ایک تو بہت لمبی ہے کہ اللہ کے وسلم جو شفاعت کریں گے، اور اس میں کیا ہے کہ ایک جو حدیث آتی ہے کہ جہنم سے نکال لیا جائے گا، جہنم سے نکال لیا جائے گا. میں لکھ دوں سارا، کس کو نکال لیا جائے گا؟ جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا، جس نے کلمہ پڑھا ہوگا اور اس کے پہ ایمان سے ڈٹا جمع ہوگا. تھوڑا سا بھی جہاں پہ ڈٹ گیا، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے ایمانوں کو سلامت رکھے، ہماری اولادوں کے ایمانوں کو سلامت رکھے، اور وہ اپنے ایمان پہ ڈٹ جم جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا. کس وقت؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ میں یہ شفاعت والا معاملہ کریں گے، اور وہ کہیں گے کہ میں تو نہیں اکیلا جاؤں گا، میری امت کیا. جب وفات کا وقت تھا اس وقت بھی، اور اس وقت بھی کہیں گے، اور پھر وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا.
اور آپ کو پتہ ہے کتنی شفاعت پہ ہم لوگوں کو زور ہوتا ہے. اس میں ایک اور آپ کو حدیث بتاتی ہوں کہ جن کو اس وقت نکالا جائے گا جہنم سے، اس میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ جل چکے ہوں گے، جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے. وہ جو نکلیں گے انہیں جنت کی ایک نہر میں سے، جنت کی ایک نہر ہے، نہر حیات اس کو کہتے ہیں، اس کے اندر سے ان کو ڈبکی لگائی جائے گی. اور جب وہ ان کو وہاں سے نکالا جائے گا نا تو آپ ان کی جسموں کے اوپر نشان رہ جائیں گے، جو جنت والے دور سے دیکھ کر کہیں گے یہ جہنم سے آیا ہے، یہ جہنم سے آیا ہے. لیکن وہ شکر کرے گا کہ شکر ہمیں جنت تو پہنچ گیا نا. کیا ہمیں ایسے جنت میں جانا ہے؟ بے شک کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے. لیکن وہ آپ سوچیں شرمندہ کتنے ہوں گے، کتنے شرمندہ ہوں گے کہ میری امت کے لوگ میری راستے پہ نہ چل سکے، میری سنت کو فالو نہ کر سکے اور یہاں آ کے پڑ گئے. اللہم لا تجعل منہم، اللہم لا تجعل منہم، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و عذاب جہنم. بار بار ہمیں دعاؤں میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میری امت جہنم میں نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ کرے، اللہ تعالیٰ بہت آسانی والا معاملہ کرے ہم لوگ سب کے ساتھ. کہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ بھی خوشخبری ہم لوگوں کے لیے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ، میری امت کے لوگ جو ہیں وہ جنت میں زیادہ ہوں گے، جنت میں زیادہ ہوں گے. آپ کو پتہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام رو پڑے تھے کہ تیری امت کے لوگ جنت میں زیادہ ہوں گے. 100 اگر لائنز ہیں نا، 100 صفحے ہیں نا، تو اس میں سے 80 صفحے امت مسلمہ کی ہیں. میں کہتی ہوں ہم کیوں نہ تھوڑی سی کوشش کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صفوں میں شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے، خالی شفاعت پہ نہ رہے، شفاعت تو ہوگی لیکن ہم اس پہ شامل ہو جائیں. اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب پہلے سے پتا ہے، خالی اس پہ نہیں، اپنے عملوں پہ ہم بھروسہ کریں. وَلَا يُحِيطُونَ، اور لا نہیں، اور نہیں، یا وہ کون یہاں میں ہمیں کہا جا رہا ہے نہیں. وہ ہا واو تا ہوت روٹ ورڈ ہے. ہوت کسے کہتے ہیں؟ ہوت روٹ ورڈ ہے، اس کا میننگ بنتا ہے احاطہ کرنا. میرے سارے پین کمزور ہو رہے ہیں. احاطہ کرنا، ٹھیک ہے. احاطہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس طرح سے کسی کا احاطہ کرنا. تو یہاں سے اب اگر ہم دیکھیں ورڈ کے ساتھ دیکھیں کیسے بنتا ہے یہ ورڈ. میں باریکی پین لے لوں شاید چل جائے. اچھا تو آج کیا ہوگے سارے کے سارے. یہاں پہ ہوت روٹ ورڈ ہے اور ہوت کے ساتھ الف واو یا حرف علت ہے. یہاں سے کیا ہوا؟ ہیت بن گیا، واو گر کے یا اس کی جگہ پر آ گیا، ہا یا تو ہیت. ٹھیک ہے، ہیت تو کیا ہے؟ نہیں وہ احاطہ، احاطہ واو جمع کے لیے کر سکتے، نہیں وہ احاطہ کر سکتے یعنی کہ باڑ لگا سکتے یا گھیر سکتے. ٹھیک ہے، کس کو؟ بشیئن، بازے بسات شیئن کسی چیز کا، ساتھ کسی چیز کا. نہیں وہ احاطہ کر سکتے ساتھ کسی چیز کا. من علم ہی، من سے علم میں سے، ہی اس کے، علم سے ہی اس کے، ہی کی ضمیر کس جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ تعالیٰ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کا علم کیا ہے کیا نہیں آپ دیکھیں. تبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تمہاری تقدیر جو ہے اللہ تعالیٰ کے علم سے ہے. تم پر آزمائشیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر، اللہ تعالیٰ کے علم سے ہے. اور آسمان زمین اتنا علم ہے، اتنا ہمیں تو ایسے تھوڑا سا ملتا ہے. آپ کو بالکل تھوڑا سا، جتنا اللہ کے نے فرمایا کہ پانی کے اندر انگلی ڈالے تو انگلی کو پانی لگ جاتا، اتنا علم ہے. انسان اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، یہ کہا جا رہا ہے کسی چیز کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے، علم کے اللہ مگر اتنا علم ہے اللہ تعالیٰ انسان کو پھر تھوڑا سا دیا. اللہ مگر انسان اسی میں پھولا سماتا ہے. اللہ مگر بازر بھی سات ماہ جو بما شاء، سات جو شاء
شاہ شین الف حمزہ شاہ چاہنا، جو وہ چاہے، جو وہ چاہے. اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ جو یا جتنا، با محاورہ جتنا ہو جائے گا. یعنی اللہ مگر ساتھ جو یا جتنا وہ چاہے، جتنا وہ چاہے وہ اتنا علم دیتا ہے انسان کو. آپ ہماری اور آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ میری بھی کوئی اوقات نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ میں یہاں بیٹھ کے آپ کو سمجھاؤں. اگر اللہ نہ چاہے، اگر اللہ میرے دماغ میں اتنی عقل ہدایت عطا فرماتا ہے تو دیتا ہے. انسان اپنی چیزوں کے اوپر اپنے علم پہ کتنا تکبر کرنے لگتا ہے. اور اللہ نہ چاہے تو ہم کلمہ بھی نہ پڑھ سکیں، ہم نماز میں سجدہ نہ کر سکیں. بس جتنا اللہ چاہتا ہے، جتنے سائنسدان بن جاتے ہیں، کوئی کہیں کہاں کہیں پہنچ جاتا ہے، اللہ کی مرضی سے جتنا وہ چاہتا ہے وہ دیتا ہے. ورنہ تو کہہ دیتا ہے نہیں دیتا تو جاؤ نہیں دیتا. ٹھیک ہے. اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے ساتھ کسی چیز کا، من علمی علم سے، اس کے علم کے اندر جو اللہ کے پاس علم ہے اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ مگر ساتھ جو وہ چاہے یا جتنا وہ چاہے. واسعہ، واو سواد واو سین این وسع، یہ پہلے بھی ہم نے کیا ہے. وسع وسعت کا روٹ ورڈ ہے، وسعت. ٹھیک ہے. وسعت یا پھیلاؤ، پھیلاؤ بھی کہتے ہیں اس کو، پھیلاوا یا پھیلاؤ. وسعت اس کی، پھیلایا ہوا اس کو، با محاورہ سما لینا، سمایا ہوا یا سما لیا. ٹھیک ہے. وسعت یا سمایا، وسعت ہے یا سمایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. پھیلا ہوا ہے، پھیلاؤ کیا ہوا ہے. کس نے؟ کرسی ہو، کاف را، کرسی، کرسی تو کرسی کہیں گے نا اردو. کرسی ہو اس کی، کرسی نے. کرسی کیا ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں. کرسی تو سب کچھ ہوتی ہے، کرسی تو طاقت ہے. آج اپنی کرسی کوئی نہیں چھوڑتا، ہم سب جانتے ہیں. اپنی کرسیوں پہ سے ڈٹ کے جم کے بیٹھے ہوئے. کیوں بیٹھے ہوئے؟ ہم نے اپنی کرسی نہیں چھوڑنی. حکومت. ٹھیک ہے. یہ کرسی کیا ہے؟ حکومت. حکومت کیا ہے؟ طاقت، قوت، سب کچھ آ جاتا ہے اس کرسی کے ساتھ. کرسی انسان کے پاس آتی تو کرسی کیا ہے؟ یہ اللہ کی کرسی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کی کرسی نے، اللہ کی حکومت نے، قوت نے، طاقت نے سما لیا ہے سارا. کیا؟ السماوات والارض، آسمان اور زمین کو. اللہ کی کرسی آسمان اور زمین پہ چل. کرسی ہے کیا ہے؟ کرسی ہے یہ حکومت ہے، طاقت ہے، قوت ہے. سب چیزیں اللہ تعالیٰ اس کی وسعت ہے. اللہ تعالیٰ کی وسعت ہے، اس کی کرسی کی وسعت، اس کی حکومت کی طاقت کی وسعت اتنی زیادہ ہے، اتنا پھیلاؤ ہے کہ اس نے سما لیا ہے کرسی نے، اس کی طاقت نے، اس کی السماواتی آسمانوں کو، اور الارض زمین کو. ٹھیک ہے. یہ اگین ہے تو میں نے اس کی عربی نہیں لکھی. وسع کرسی السماوات، کرسیہ السماوات والارض. اس کی کرسی نے، اس کی طاقت نے، اس کی قوت نے سارے زمین اور آسمانوں کو سمو لیا ہوا. کوئی اس کی طاقت اس سے نکل ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ رحمان میں کہا ہے نا، یا معشر الجن ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات، نکل بھاگو اے جن و انسان، نکل بھاگو اس زمین اور آسمان کے کناروں سے نکلنے کی کوشش کرو. نکل ہی نہیں سکتے تو. جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے نا، ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ جو زمین میں اور آسمان میں ہے تو ہمیں ہی کہا جاتا ہے، ہمیں ہی پکارا جاتا ہے. جو انسان اپنے آپ کو فرعون بن جاتا ہے اور بڑا اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے. وہاں اور لانا، وہاں اور لانا اور نہ، یعودہ یا وہ. اور روٹ ورڈ ہے، ایک منٹ میں پہلے اس کا روٹ ورڈ صحیح طرح سے دیکھنے دیں، غلطی نہ ہو. الف کے پر حمزہ واو دال اود روٹ ورڈ ہے، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ناگوار بوجھ کو کہتے ہیں. ناگوار بوجھ جو انسان کو تھکا دے، تھکا دینے والا، تھکا دینے والا بوجھ. ٹھیک ہے. تو ولا یعودو کیا آ رہا ہے ورڈ میں؟ دیکھیں یا آ گیا اور الف حمزہ آ گیا. دیکھیں الف کس میں چینج ہو گیا؟ واو میں، جیسے ہمیشہ ہوتا ہے. اور واو نہیں، واو اس کے ساتھ ہی آ رہا ہے، یہ والی واو آ رہا ہے، واو آ رہا ہے، الف گر گیا، واو اور دال آ گیا. ٹھیک ہے. نہیں وہ تھکاتی ہوں اس کو،
نہیں وہ تھکاتی، ہو اس کو، جو آ رہی ہے وہ آگے کیا ہے؟ مؤنث ہے نا، نہیں وہ تھکاتی اس کو. حفظہما، حافظہ حفظ، حفاظت اردو کا روٹ ورڈ ہے، ہم بھی حفظ ہی کہتے ہیں. حافظ حفاظت اسی سے بنتا ہے نا. حفاظت، حفاظت کیا ہوتا ہے؟ نگہبانی، خیال. وہ جو القیوم آیا تھا نا، القیوم اللہ تعالیٰ کا نام، اس میں کھڑا ہے، قائم ہے، دائم ہے، اس کی بات ہوئی. نہیں وہ تھکاتی اس کو حفاظت ہما. ہاں، ہم کس کے لیے ہوتے ہیں؟ ان کے لیے. ہما دونوں کے لیے، ان دونوں کی. کن دونوں کی؟ زمین اور آسمان کی. زمین اور آسمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے علم میں اور سمایا ہوا ہے. اور نہیں وہ تھکاتی حفاظت اس کو، حفاظت ان دونوں کی. اور وہ کون ہے؟ واہ اور ہوا وہ ہر وقت حفاظت کر رہا ہے. شروع میں اب اس سورت کو اگر آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے الحی قیوم کہا ہے نا، زندہ ہے، قائم اور دائم ہے. اس کو پورا اینڈ پہ آ کے ڈیفینیشن کمپلیٹ ہوتی جاتی ہے اسی آیت میں. واہ اور ہوا وہ، اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. وہ العلی، روٹ ورڈ کیا ہے؟ میں اسے چینج کروں گا. علو، این لام و علو روٹ ورڈ ہے. کس کا؟ بلند کا، بلندی. اس سے اعلیٰ بنتا ہے، بلند بنتا ہے. تو العلیو ہے، مطلب بلند، بہت بلند، بہت بلند، بہت اعلیٰ، بلند مرتبہ. وہ بلند مرتبہ ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ بلند کوئی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. العظیم، عین زم عظم، عظم کہتے ہیں بڑے کو. العظیم، بہت عظمت والا، بہت بڑا، بہت عظمت والا. اور وہ علی، هو العلی العظیم ہے، سب سے بلند مرتبہ اور بہت عظمت والا. اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے. نہ اسے کچھ اونگ پکڑتی ہے، نہ کوئی نیند. اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے. کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے اور ان کے پیچھے ہے. اور وہ اس کے علم سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کرتے مگر جتنا وہ چاہے. اس کی کرسی آسمان اور زمین کو سمائے ہوئے ہے، اور اسے ان دونوں کی حفاظت نہیں تھکاتی. وہی سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے. آخر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں جو کہ صحیح بخاری میں حدیث میں آتا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کا جو ہے، اس کے وہ ہیں راوی ہیں، اور انہی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں ایسے ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی لمبی حدیث ہے، سمپل بتاتی ہوں آپ کو، کہ زکوٰۃ اور زکوٰۃ اور فطرانہ جو آتا ہے، ٹھیک ہے، جو فطرانہ ہوتا ہے، یہ رمضان میں ہی زیادہ آپ کو پتہ ہے زیادہ ہوتا ہے اس میں. تو اس کی حفاظت پہ اس کا جو بیت المال میں، بیت المال کے اندر حفاظت پر معمور فرمایا حضرت ابو ہریرہ کو. اور ان کے حضرت ابو ہریرہ کو جو وہاں پہ چھوڑ دیا، تو وہاں یہ ہوا کہ وہ آ گیا چور آیا. حضرت ابو ہریرہ نے اس چور کو پکڑا. وہ چور دعائیاں دینے لگا کہ مجھے چھوڑ دے، مجھے چھوڑ دے، مجھے چھوڑ دے، چھوڑ دے. خیر چوری تو اس نے کچھ نہیں کیا تھا، خالی چوری کی نیت سے آتا، تو ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب گئے وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اگلے دن ظاہری رات کو ہے، فجر کے ٹائم کا، فجر کے بعد، تو انہوں نے کہا، اللہ نے فرمایا، انہوں نے نہیں بتایا ابو ہریرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے چور کا کیا معاملہ ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ کے کان کھڑے ہو گئے ہیں، اللہ کو پتہ ہے. فرمایا ایسے آیا تھا وہ بہت، یعنی کہ دعائیاں دے رہا تھا، تو میں نے نبی پاک نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اسے چھوڑ دیا. اسی طرح نیکسٹ ڈے پھر یعنی اللہ نے فرمایا کہ کل آئے دوبارہ آئے تو چھوڑنا نہیں. اگلے دن وہ پھر آ گیا، اگلے دن چور دوبارہ آ گیا. اب جب چور آیا تو ابو ہریرہ نے پکڑ لیا. اگر ابو ہریرہ نے کہا اب تو نہیں چھوڑوں گا میں تجھے،
تو پھر اس چور نے کہا، بڑی دعائیاں دیں، منی میرے بچے چھوٹے ہیں مجھے چھوڑ دیں، جیسے نہیں کہتے، ایسے دعائیاں دیں، چیخا دھاڑا، تو انہوں نے چھوڑ دیا، دل نرم کیا، چھوڑ دیا۔ نیکسٹ ڈے پھر نبی اکرم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہارے چور کا کیا بنا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب ایسے ایسے ہوا، سارا بتایا، تو اللہ کے فرمایا کہ اب آئے تو نہ چھوڑنا۔ تھرڈ ڈے پھر پریڈکشن دے دی کہ آئے گا۔ اب ابو ہریرہ جو ہے نا بڑے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہ اب اگر آیا چھوڑنا نہیں ہے۔ تھرڈ ڈے پھر آ گیا، یعنی 3 دن آیا ہے، 3 دن، ٹھیک ہے، 3 دن، اور جب تیسرے دن آیا نا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکڑ لی، اب تو نہیں چھوڑوں گا تجھے۔ اب چور بھی بڑا ہوشیار تھا، چور نے کیا کہا؟ چور نے کہا، اور کیونکہ ابو ہریرہ کے بارے میں اگر آپ کو میں بتاؤں نا، بڑی زبردست شخصیت ہے ان کی، علم کی خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے تھے، ہر وقت نبی ان کی خدمت میں بیٹھے رہتے تھے، ہر وقت یقین کریں کہ اس قدر کہ سب کچھ بھول گیا۔ اور احادیث کا ایک بڑا خزانہ جو ہے ہمیں ابو ہریرہ سے ملتا ہے، علم کے اتنے دیوانے تھے اور احادیث کو جمع کرنے کے۔ تو چور کو پتا تھا، چور نے کہا کہ اگر میں تمہیں کوئی علم کی بات بتا دوں تو کہ تمہیں چھوڑ دو گے؟ اس نے کہا اچھا تمہیں علم کا بھی پتا ہے، کون سا علم تم بتاؤ گے؟ بہترین علم کی بات بتاؤں گا، مجھے چھوڑ دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، علم کے معاملے میں مان جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں اس جگہ کا حفاظت کے لیے کہا گیا ہے، تو میں تمہیں ایک مزے کی بات بتاتا یہ ہوں، علم کی بات یہ بتاتا ہوں کہ اگر تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہو تو آیت الکرسی پڑھا کرو، جب تمہیں کسی چیز کی حفاظت کرنی ہو آیت الکرسی پڑھا کرو۔ آیت الکرسی کے آگے ہر چیز جو ہے وہ ہیچ ہے، ہار جاتی ہے، ٹھیک ہے، آیت الکرسی کے آگے کسی کا زور نہیں چلتا۔ یہ کہہ کے چلا گیا۔ نیکسٹ ڈے ابو ہریرہ دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی پاک نے پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا ہوا؟ تو فرماتے ہیں کہ اس نے تو مجھے زبردست بات بتا دی، علم والی بات بتا دی۔ فرمایا کیا؟ یہ بتایا کہ آیت الکرسی حفاظت کے لیے۔ تو نبی پاک نے فرمایا تمہیں پتہ ہے وہ چور کون تھا؟ یہ چور کون تھا؟ شیطان خود آیا تھا، شیطان خود آیا تھا تمہیں آیت الکرسی کی فضیلت بتانے کے لیے۔ شیطان کون ہے؟ جن، شیطان جن ہے، خود آیا یہ بتانے کے لیے کہ جہاں کہیں آیت الکرسی ہو وہاں میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت میں رکھے، خود ہوتا ہے، اور یہ بڑا پیارا ایک واقعہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس آیت الکرسی کو بھی سمجھ سکیں اور اس کو سمجھ کے پڑھ سکیں، اور یہ خوبصورت سی ایک پیاری سی جو اللہ نے ہمیں تحفہ عطا فرمایا ہے، اس کی مخارج اچھے کریں، اسے اچھی طرح سے پڑھیں، اور اسے ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، تو پھر موت کا اور ہمارے درمیان انشاءاللہ تعالیٰ کوئی وہ جنت میں صدا جانے کا ہے، نبی پاک نے فرمایا حدیث کے ساتھ۔ تو اسی طرح یہ آج ہمارا کمپلیٹ ہوا، نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ کل کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ارزقني تفكرا ويتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له، والمعرفة بمعاني، والنظر في عجائبي، والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ آمین ثم آمین یا رب۔